आज का मरकज़ दावतुल जालियात कुवैत का महाना इज्तिमा जो कि 8 रबीउल सानी 1441 हिजरी व मुताबिक 5 दिसंबर 2019 को कुर्तबा के मरकज़ी हाल में मुनक्कद हो रहा है। इसमें हम आप सबको शामदीद कहते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा यहाँ बैठना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और जो कुछ भी हम इसमें कहें सुने अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। तो आज के प्रोग्राम के लिए मैं सबसे पहले तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल करने के लिए दावत देता हूँ हाफ़िज़ कासिम आरफ हमदी हाफ़िज़हुल्लाह को कि वो आएँ और आकर कुरान पाक की तिलावत की सआदत हासिल करें और अल्लाह के पाक कलाम से हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन वक़ियामा वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा वल्लज़ीन इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिक क़वामा वल्लज़ीन ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आख़र व ला यक़्तुलून النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم। अब आज के हमारे इस इज्तिमा का पहला दरस जो है उसका आगाज़ करते हैं। पहला दरस मौलाना फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल हालिक मदनी हाफ़िज़हुल्लाह ताला का है, जिनका मौजू है इत्बाए सुन्नत के समरात। इत्बाए सुन्नत के समरात। तो मैं शेख साहब को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपना खिताब फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون قابل سعد احترام بزرگوں اور بھائیوں، لائق سعد احترام ماں اور بہنوں، آج کے درس کا موضوع ہے اتباع سنت کے ثمرات و فوائد، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے والے مسلمانوں کو کیا برکات حاصل ہوتی ہیں، کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس کے بارے میں اس کے متعلق اللہ کی توفیق سے گفتگو کرنے کا پروگرام ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل شانہ میری اور آپ کی اس بابرکت مجلس میں حاضری کو قبول فرمائے، مجھے اپنی کتاب مقدس قرآن مجید اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین گرامی حدیث پاک کی روشنی میں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ توجہ سے میری گفتگو کو سماعت فرمائیں، پھر اللہ جل شانہ ہم سب کو کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور سنت پر عمل پیرا ہونے والے سعادت مند مسلمانوں کو جو برکات اور جو فوائد اور ثمرات میسر آتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ جل شانہ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے علماء نے جب دین اسلام کے بنیادی مقاصد کو بیان کیا، دین اسلام کی بنیاد پر گفتگو کی، تو انہوں نے فرمایا کہ دین اسلام دو اصولوں پر قائم ہے، اس کی اصل اور بنیاد دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، یہ پہلی اصل ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اسی مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد گرامی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو دین اسلام کی پہلی اصل اور بنیاد یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اور دوسری بنیاد یہ ہے وَأَلَّا نَعْبُدَ اللَّهَ إِلَّا بِمَا شَرَعَ اللَّهُ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے کے مطابق کریں جو طریقہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے متعین کیا ہے، مقرر کیا ہے۔ یہ طریقہ جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، عبادات کے لیے متعین کیا ہے، یہ طریقہ سمجھانے کے لیے، لوگوں کو سکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں 1,00,000 اور کئی ہزار پیغمبر اور ایک روایت کے مطابق 24,000 انبیاء اور رسول علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جن کا مشن یہی تھا کہ وہ لوگوں کو
اللہ رب العزت کی عبادت کا طریقہ سکھائیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کی جائے گی۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے اپنی کتاب مقدس میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ کہ ہم نے ہر نبی کو اس لیے مبعوث کیا اس کی قوم کی طرف، اس کی امت کی طرف، تاکہ اللہ کے حکم سے اس نبی کی اطاعت کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کی اتباع کی جائے۔ اللہ جل شانہ نے اس غرض کے لیے ہماری طرف سید الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یہ ہمارے لیے، اس امت کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے شرف کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے عبادت کی ڈیوٹی لگائی ہمارے ذمے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اور وہ طریقہ سکھانے کے لیے سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف مبعوث کیا۔ اور ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم سید الانبیاء کی امت ہیں، ہم رحمت للعالمین کی امت ہیں، ہم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ جیسا کہ کسی عربی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، کہتے ہیں وَمِمَّا زَادَنِي فَخْرًا وَشَرْفًا وَقِدْتُ بِأَخْمَصَيْ أَطَعُ الثُّرَيَّا دُخُولِي تَحْتَ قَوْلِكَ يَا عِبَادِي وَأَنْ سَيَّرْتَ أَحْمَدَ لِي نَبِيًّا کہ اللہ تیرا مجھ پر کتنا بڑا احسان ہے، اور اس شرف اور اعزاز کی وجہ سے میری پرواز ثریا سے بھی آگے بڑھ گئی ہے۔ ایک تو نے مجھے اپنا بندہ کہہ کر مخاطب کیا ہے یا عبادی، اور دوسرا مجھے سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی سنت کی اتباع اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے۔ سنت کی برکات اور اس پر عمل کرنے کے فوائد و ثمرات بیان کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس بات کو واضح کریں گے کہ سنت ہے کیا چیز، اور ہم جب مسلمانوں کے عرف میں سنت پر عمل کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس سے مراد کس کی سنت ہوتی ہے، تو یہ بات اہل لغت نے سنت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، جس طرح کہ ابن منظور کہتے ہیں کہ سنت سے مراد السنت فی اللغۃ الطریقہ والسیرہ، عربی زبان میں لغت میں سنت کا معنی طریقہ اور سیرت زندگی گزارنے کا طرز عمل ہے، طریقہ اور سیرہ، کیونکہ یہ سنن سے ماخوذ ہے، اور سنن کا معنی الطریق ہے، راستہ اور طریقہ۔ محدثین علماء کرام کی اصطلاح میں سنت کی تعریف جو علماء نے کی کہ سنت ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے اعمال اور آپ کی تقریرات، تقریر کا معنی کہ آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا اور آپ نے اس پر خاموشی کا اظہار کیا، اس کا نام سنت ہے، اور اسی کا نام حدیث ہے۔ محدثین کے ہاں سنت اور حدیث دو مترادف لفظ ہیں، تو گویا کہ جب ہم سنت کا ذکر کرتے ہیں تو سنت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی ہے، سنت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہوتی ہے، سنت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہوتا ہے، سنت سے مراد دین اور شریعت کے وہ احکام ہوتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ارشاد فرمائے۔ اس لیے اس بات کو بنیادی طور پر سمجھنا چاہیے کہ نبی سنت سے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، ہم مامور ہیں اور پابند ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کے،
اور آپ کی سنت کون سی سنت ہے؟ آپ کی سنت کو معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ ہے جو صحیح سند کے ساتھ نبی مکرم پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، آپ نے ایسے عمل کیا، آپ کے سامنے یہ عمل کیا گیا اور آپ نے خاموشی کا اظہار فرمایا۔ اگر وہ چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ، تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں کہلائے گی۔ وہ اس کی سنت ہوگی، اس کا طریقہ ہوگا جس نے اس کو وضع کیا ہے، جس نے اس کو ایجاد کیا ہے، جس نے اس کو بنایا ہے۔ اس لیے ہم اس پر عمل کرنے کے پابند نہیں ہیں، اور اللہ رب العزت کے ہاں معیار حق وہ سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا، اور اللہ رب العزت نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یہ دین جو اللہ رب العزت نے مکمل کیا، اس دین کی تکمیل کے بعد اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الذکر سے مراد قرآن و سنت ہے، یعنی قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، اور قرآن پاک کا بیان اور تفسیر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بھی وحی الہی ہے۔ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، قرآن بھی اللہ کی طرف سے، قرآن پاک کا بیان بھی اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی حفاظت کی، یعنی مکمل دین کی حفاظت کی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح دین کی تکمیل کا ہم پر احسان عظیم فرمایا، اسی طرح دین کی حفاظت کر کے کائنات کے آخری شخص تک اس دین کو پہنچانا، اس کو یہ موقع فراہم کرنا، اس کی بھی اللہ رب العزت نے گارنٹی دی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، ان خیر الحدیث کتاب اللہ، بے شک سب سے بہتر کلام اللہ کا کلام ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہتر طریقہ، سب سے بہتر سیرت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت ہے اور طریقہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور سب سے برا کام، بدترین عمل وہ ہے جو دین کے اندر نیا ایجاد کر لیا جائے۔ وکل محدثۃ بدعہ، اور دین کے اندر ہر وہ کام جو نیا ایجاد کیا جائے وہ بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ اس لیے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا، اس کو نجات کا طریقہ فرمایا، اسی طرح آپ نے بدعات سے، دین کے اندر رخنہ اندازی کرنے سے، دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بھی آپ نے امت کو متنبہ کیا اور منع کیا، اور اس سے گریز کرنے کا حکم دیا، اور اس کے نقصانات سے امت کو آگاہ کیا۔ اس لیے ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ سنت، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ عالمگیر ہے، آفاقی ہے۔ سنت آپ کا طریقہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھا، جو حضرت فاروق اعظم کے لیے تھا، صحابہ کرام کے لیے تھا، وہی طریقہ آپ کا ہر دور میں، ہر دور کے مسلمانوں کے لیے، اور کائنات کا آخری شخص
جو قیامت سے پہلے موجود ہوگا اور اللہ نے اس کو شعور دیا اس کے لیے بھی ہے۔ اس کے مقابلے میں بدعت یہ علاقائی ہے اور زمانی ہے۔ کسی زمانے میں اس کا رنگ کوئی کچھ ہوتا ہے، کسی زمانے میں اس کا روپ کوئی اور ہوتا ہے۔ کسی علاقے میں کوئی بدعت ایجاد ہے، کسی علاقے میں کوئی بدعت ایجاد ہے۔ تو بدعت علاقائی ہے، یہ بدلتی رہتی ہے، اس کے روپ بدلتے رہتے ہیں، لیکن سنت مستقل چیز ہے، یہ ہر دور کے ہر مسلمان کے لیے ایک ہی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی دور کا مسلمان کسی دور میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے، وہ راہ حق کو پانا چاہتا ہے، وہ صراط مستقیم پر گامزن ہونا چاہتا ہے، تو وہ کوشش کرے تو اس کو راستہ مل سکتا ہے، اس کو وہ سنت اپنی اصلی شکل میں مل سکتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کی گارنٹی دی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے۔ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ نہیں آج کل بہت اختلاف ہیں، آج کل کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، ہمیں کیا پتہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ذہن کا فریب اور شیطانی وسوسہ ہے، وگرنہ سنت اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اللہ رب العزت نے محفوظ کیا۔ کائنات میں میرا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس کائنات میں جتنے بڑے سے بڑے لوگ آئے، حتیٰ اور رسول علیہ السلام، مذہبی رہنما، سیاسی رہنما، بڑے بڑے ریفارمر اور مصلحین، ان میں سے کسی کی کمپلیٹ سیرت، ان کے شب و روز کے معمولات، وہ گفتگو کیسے فرماتے تھے، وہ اٹھتے کیسے تھے، وہ بیٹھتے کیسے تھے، رات کو آرام کیسے فرماتے تھے، صبح بیدار کیسے ہوتے تھے، کھانا کیسے تناول فرماتے تھے، پانی کس طرح نوش فرماتے تھے، لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کرتے تھے، گھر میں کیسے ہوتے تھے، مسجد میں کیسے ہوتے تھے، بازار میں آپ کا طرز عمل کیا ہوتا تھا، یہ ایک ایک لمحہ آپ کی زندگی کا اللہ رب العزت نے محفوظ کیا ہے، تو صرف اور صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی اور شخص آپ کو نہیں ملے گا کہ جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہو۔ اس لیے کہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہم تذکرہ کرتے ہیں تو اس سے مراد آپ کی وہ سنت، آپ کا وہ طریقہ جو آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے عملی طور پر پیش کیا، آپ کے افعال، آپ کے اقوال اور آپ کی تقریرات، اس سے مراد سنت ہے۔ تو گویا کہ اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور اس کو آپ نے اس قدر واضح کیا، اس قدر واضح دین کو آپ نے چھوڑا کہ حدیث پاک میں حضرت عرباض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قد ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، میں نے آپ کو ایک ایسے راستے پر، ایسے روشن طریق پر چھوڑا ہے، ایسی روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس سے جو بھی سائڈ پہ ہٹے گا ہلاک ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، کیونکہ نجات کا راستہ یہی ہے، صراط مستقیم یہی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت میں یہی ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں آپ کے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان پر عمل پیرا رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت اور حدیث۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہر دور کے اندر اس پر عمل کرنے والے لوگ موجود رہیں گے، اور یہی نجات کا راستہ ہے۔ جس طرح کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں السنۃ سفینۃ نوح، سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث یہ حضرت نوح علیہ السلام کے سفینے کی طرح ہے، من رکبھا نجا، جو اس پر سوار ہو جائے گا نجات پا جائے گا، ومن تخلف عنہا ہلک،
اور جو اس سے پیچھے رہ جائے گا ہلاک ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب یہ پوچھا گیا، آپ نے نجات پانے والے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ وہ لوگ جو قیامت کے دن ناجی گروہ ہوں گے، نجات پانے والی جماعت ہوگی، تو صحابہ کرام نے پوچھا من ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے اس کی وضاحت کر دی، ما انا علیہ واصحابی، جو اس طریقے پر ہوں گے جو میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، اور میرے بعد جس طریقے پر صحابہ اکرام چلیں گے۔ تو نبی اسی لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلکوا سبیل الحق، حق کی راہ پہ چلو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو، صراط مستقیم پہ چلو، ولا تستوحشوا من قلت اہلہ، اس بات سے نہ گھبراؤ، اس بات سے خوف نہ کھاؤ کہ اس پر عمل کرنے والے تھوڑے لوگ ہیں۔ حق کا معیار قلت اور کثرت نہیں ہے، حق کا معیار دلیل ہے، کتاب و سنت ہے۔ تو سنت پر عمل کرنے والے لوگ، یہ موضوع حقیقت میں یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور بڑا طویل موضوع ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے جو ٹائم ہوتا ہے یہ بہت مختصر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے حافظ شفیق صاحب یہ پرچی بھی لکھ رہے ہوں گے کہ مولانا آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، تو ابھی تو میں نے وہ شروع نہیں کیا اپنے اس پر سنت پر عمل کرنے کی برکات اور فوائد، تو میں اب ان کو شروع کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ رب العزت کی توفیق ہے کہ جن کو اللہ رب العزت یہ توفیق بخشے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو یہ بات، اس کا احساس ہونا چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں، شرک ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنت کی پیروی کی جائے، آپ کی سنت پر چلا جائے۔ اگر ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے، اپنی منمانی کرنی ہے، تو پھر کلمہ پڑھنے کا معنی کیا ہے؟ جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے، جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے اس کی پیروی کی جاتی ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد انسان پابند ہو جاتا ہے۔ جب انسان پابند ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرے، تو پھر میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ جب مسلمان سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ یہ عمل کیوں کر رہے ہیں، مثلاً کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ نے داڑھی کیوں رکھی ہے، تو میں کہوں گا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کوئی آدمی مجھے کہے آپ نماز میں رفع الیدین کیوں کرتے ہیں، رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت، میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہوں گا کہ یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کوئی مجھے کہے آپ سینے پہ ہاتھ کیوں باندھتے ہیں، میں بڑے فخر سے کہوں گا کہ یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کوئی مجھے کہے آپ اونچی آواز میں آمین کیوں کہتے ہیں، میں بڑے فخر سے کہوں گا کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے جائے، اس مسلمان کا بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت رکھتا ہے، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ پوچھے جی مجھے قرآن و حدیث کے مطابق یہ مسئلہ بتائیے، مجھے نبی بتائیے کہ اس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے۔ اور یہی طرز عمل تھا صحابہ کرام کا۔ حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہم بالامر ویعزم علیہ، حضرت عمر بعض اوقات کوئی کام کرنے کا ارادہ فرماتے کہ میں نے یہ کام ضرور کرنا ہے، فاذا قیل لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کہا جاتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کام نہیں کیا، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا، آپ نے کیا تو نہیں لیکن منع بھی نہیں کیا، یہ نہیں کہا تھا، فرمایا فوراً چھوڑ دیتے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا معنی جو کام آپ نے کیا وہ کرنا سنت، جو آپ نے نہیں کیا وہ نہ کرنا سنت۔ امام شافعی اسی لیے یہ فرماتے ہیں نتبع الرسول فعلا و ترکا، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں کام کرنے میں بھی اور نہ کرنے میں بھی۔ تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا سب سے پہلا ثمرہ اور سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل ہے، یہ اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
اور فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جس نبی کو بھی بھیجا صرف اس لیے بھیجا تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت اور ان کی پیروی کی جائے۔ دوسرا فائدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا دوسرا ثمرہ یہ ہے کہ یہ اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے، اور ظاہر بات ہے میں بھی چاہتا ہوں اور آپ بھی چاہتے ہیں، ہر مسلمان مرد اور عورت یہ چاہتا ہے کہ ہم جو عمل کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، کیونکہ اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ اپنے آپ کو تھکانا، اب عبادت کرنا، عبادت میں محنت اور مشقت کرنا، اس کا فائدہ تبھی ہے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے لازمی ہے کہ وہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے۔ اگر سنت کے مطابق ہوگا اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے، اور اگر سنت سے ہٹ کر ہوگا تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم میں فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی نئی چیز ایجاد کی، اپنی مرضی کے مطابق کوئی عمل کیا، اور دوسری روایت میں اس سے واضح الفاظ ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری سنت کے مطابق نہیں، جو میرے طریقے کے مطابق نہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ مردود ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی اتباع معیار حق ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے اعمال کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پرکھیں گے۔ جو عمل آپ کی سنت کے ساتھ میچ کرتا ہوگا، آپ کی سنت کے مطابق ہوگا، اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے، وگرنہ اللہ رب العزت اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، مسترد ہو جائے گا، اللہ رب العزت اس عمل کو برباد کر دیں گے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے الاقتصاد فی السنہ خیر من الاجتہاد فی البدعہ، کہ سنت کے مطابق تھوڑا عمل کر لینا اس بہت سارے عمل سے بہتر ہے جو سنت سے ہٹ کر کیا جائے، راہ سنت کو چھوڑ کر کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 1 دینار اصلی ہے، 1 دینار اصلی، تو اس کا آپ بازار سے کوئی نہ کوئی چیز خرید سکتے ہیں، آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اگر نقلی 1000 دینار بھی آپ کے پاس ہو تو اس کا کیا فائدہ؟ اس کا کیا فائدہ؟ اسی طرح اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تھوڑا عمل بھی کر لے، اللہ رب العزت قبول کر لے، تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر ہو تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس روایت کے مطابق کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دیں گے، اللہ کی بارگاہ میں وہ مردود ہے، تو اس کا فائدہ۔ اسی لیے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں مسلمانوں اس بات کو یاد رکھو، یہ نہ دیکھو کہ جو آپ کو عمل بتانے والا ہے اس نے بے شمار ہزاروں کے حساب سے ایسی سنتیں ایجاد کر رکھی ہیں کہ جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، سنتوں بھرا یہ اور سنتوں بھرا وہ، لیکن اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو صحابی رسول کا یہ فرمان اپنے ذہن میں رکھیے اور اس کو نوٹ کیجیے اور اپنی عبادات کو چیک کیجیے۔ فرماتے ہیں کل عبادت لا یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ عبادت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے نہیں کی، ہر وہ عبادت کا طریقہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے نہیں اپنایا، فلا تعبدوها، اس کو عبادت نہ سمجھو، وہ طریقہ اختیار نہ کرو۔ اس لیے فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، اس لیے کہ پہلے لوگوں نے آخری لوگوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ صحابہ اکرام نے پورے کا پورا دین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور پورے کے پورے دین پر عمل کر کے دکھایا اور اس کو بکمال امانت اور دیانت کے ساتھ امت تک پہنچایا۔ اس لیے سنت پر عمل کرنا یہ اعمال کی قبولیت کے لیے گارنٹی بھی ہے، اور بدعات اور گمراہی سے بچنے کے لیے ایک ضمانت بھی ہے اور تحفظ بھی ہے۔ اس لیے جو لوگ سنت پر عمل کرتے ہیں ان کے اعمال بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بہت سارے اعزازات سے بھی نوازتے ہیں۔
لیکن جو سنت سے ہٹ کر راستہ اختیار کرے گا وہ کتنے بڑے خسارے میں ہے۔ حسان ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مبتدا قوم بدعتا فی دینہم، جو قوم بھی اپنے دین کے اندر بدعت ایجاد کر لیتی ہے، وہ طریقہ ایجاد کر لیتی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، الا نزع اللہ من سنتہم مثلہا، اللہ تعالیٰ اس کی پاداش میں ان کو سنت کی برکت سے محروم کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا ہے، آپ کا ایک عمل ہے، آپ کی ایک سنت ہے، جو آدمی اس سنت پر عمل کر رہا ہے، آپ نے مثلا فرمایا کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں اندر رکھو۔ ایک آدمی کہتا ہے نہیں جی میں نے بایاں پاؤں اندر رکھنا ہے، تو اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا تو سنت پر عمل کرنے سے محروم ہو گیا۔ وہ نیا طریقہ جو تھا وہ اس نے اختیار کیا، جس کے ساتھ سنت کی مخالفت بھی ہوئی اور دین کے اندر رکھنا اندازی بھی ہوئی۔ اسی طرح فرمایا پہلے لوگوں نے آخری لوگوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، فرماتے ہیں ثم لا یعیدھا، پھر وہ آدمی بدعت کے اندر اتنا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے کہ قیامت تک پھر اللہ تعالیٰ اس کو واپس سنت کی طرف آنے نہیں دیتا الا کہ وہ سچی توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں البدعۃ احب الی الشیطان من المعصیہ، بدعت انسان کو گناہ سے زیادہ، بدعت شیطان کو، البدعۃ احب الی الشیطان من المعصیہ، بدعت دین کے اندر رکھنا اندازی، اپنی طرف سے کوئی کام ایجاد کرنا شیطان کو گناہ سے زیادہ عزیز ہے، گناہ سے زیادہ پسند ہے۔ اس لیے کہ شیطان جانتا ہے کہ اگر کسی آدمی سے گناہ ہو گیا تو اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے گا، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لے گا، معافی مانگ لے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن بدعتی آدمی اپنے عمل کو غلط سمجھتا ہی نہیں، وہ اس کو نیکی سمجھ کر رہا ہے۔ ایک تو اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے اور دوسرا وہ معافی نہیں مانگتا، اور دوسرا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیسی پیاری بات فرمائی، فرماتے ہیں من ابتدا فی الاسلام بدعتا یراہا حسنا، جو اسلام کے اندر بدعت کو ایجاد کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے، اپنی طرف سے کوئی کام ایجاد کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ اچھا کام ہے، فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، استغفر اللہ معاذ اللہ، گویا کہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری شریعت ہم تک نہیں پہنچائی، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فما لم یکن یومئذ دینا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین نہیں تھا، لا فلا یکون الیوم دینا، وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا۔ سنت نبوی کی اتباع کا تیسرا ثمرہ یہ ہے کہ یہ معیار حق ہے، انسان اس کے ذریعے اپنے اعمال کی اصلاح کرتا ہے، اپنے عبادات کی، اپنے معاملات کی اور اپنے معمولات کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، وہ نماز پڑھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ صحابہ اکرام اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ سنت نبوی کی اتباع کرنا، سنت پر عمل کرنا، اس کا چوتھا ثمرہ یہ ہے کہ انسان کے اندر سنجیدگی اور وقار آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا، آپ دیکھیں جتنی عبادات ہیں، حتیٰ کہ نماز کے لیے آپ جا رہے ہیں تو نماز کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جماعت کھڑی ہوگی، آپ فرمایا دوڑ کر نہ جاؤ، علیکم بالسکینۃ والوقار، سکینت، سکون اور وقار کے ساتھ چل کے جاؤ، جتنی نماز جماعت کے ساتھ مل جائے پڑھ لو، باقی بعد میں پوری کر لو۔ جب انسان اس کو چھوڑے گا تو ایسے طریقے عبادات ایجاد ہوں گے کہ کوئی جناب تقریر کرتے کرتے وہ پنکھے کے ساتھ لٹک جاتا ہے، کسی کو تقریر کرتے کرتے غشی پڑ جاتی ہے، کسی کو کرنٹ لگنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے طریقے سنجیدگی کے خلاف ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی طریقہ امت تو انسان، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ تعالیٰ نے مجھے مکارم اخلاق کی تعلیمات دینے کے لیے بھیجا۔ سنت پر عمل کرنے سے کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے پیارے حبیب فرما دیے اگر تم چاہتے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری سنت پر چلو، میرے طریقے پر چلو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔
اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول۔ اور پانچواں چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں انسان کے سنت پر عمل کرنے والوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی طرح سنت پر عمل کرنا یہ راہ ہدایت ہے جس کی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ جو سنت پر چلتا ہے وہ راہ ہدایت پہ گامزن ہوتا ہے، صراط مستقیم پہ رہتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم میرے نبی کی اطاعت کرو گے، پیروی کرو گے تو ہدایت پر رہو گے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے، راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ سنت پر عمل کرنے سے امت کے اندر اختلافات ختم ہوتے ہیں۔ سنت اتفاق کی دعوت دیتی ہے، سنت اتحاد کی دعوت دیتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ سنت کے ذریعے اختلافات کا خاتمہ ہوتا ہے اور اتفاق و اتحاد دنیا کے اندر قائم ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیے، اگر کسی اور کو معیار بنا کر انسان صلح کرنا چاہے کہ فلاں امام کو معیار حق بنا کر صلح کریں، تو باقی جو دوسرے ائمہ کو ماننے والے وہ کہیں گے نہیں ہمارا امام افضل ہے، وہ دوسرا کہے گا ہمارا امام افضل ہے، اس پر اتفاق کیا جائے، اختلاف ختم نہیں ہوگا۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو سب کی گردن جھک جائے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اتفاق۔ تو یہ اتفاق اور اتحاد کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہیں کسی معاملے میں تمہارا نزاع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو پھر اطیعوا اللہ کے ساتھ، اطیعوا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بارے میں ہے اطیعوا اللہ، رسول کے ساتھ لفظ آیا اطیعوا الرسول، لیکن اولی الامر کے ساتھ یہ لفظ مستقل نہیں آیا، جس کا معنی یہ ہے کہ اولی الامر کی، علماء کی، اولی الامر کی اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے۔ اس لیے فرمایا اگر اختلاف ہو جائے فردوہ الی اللہ والرسول، پھر اللہ اور اللہ کی رسول یعنی کتاب و سنت پر لوٹاؤ۔ پھر اولی الامر کا ذکر نہیں کیا، جس کا معنی کہ مسلمان اپنے اختلافات کو حل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے تمام مسائل اللہ کی کتاب پر پیش کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر پیش کریں، اور دیکھیں اس کے مطابق کہ جو فیصلہ آ جائے پھر اس کو مانیں۔ اگر نہ مانیں گے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تو اس لیے اس سے اختلاف کا خاتمہ ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں قابل احترام، سب کا احترام، علماء کا احترام، ائمہ اکرام کا احترام، لیکن ایک بات ہر مسلمان کے ذہن میں رہنی چاہیے، دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں لیکن مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں لیکن مصطفیٰ کے بعد، کہ واجب الاطاعت ہے اور اتباع ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہی آپ نے فرمایا، آپ نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا، حضرت عرباض ابن ساریہ بیان فرماتے ہیں، اس میں آپ نے واعظ کیا جس سے دل کانپ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے صحابہ اکرام کے، سب نے محسوس کیا گویا کہ آپ کا الوداعی خطاب ہے۔ فرمایا حضرت کوئی وصیت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور اپنے امیر کی سمع و اطاعت کی تاکید کرتا ہوں، اگرچہ تمہارے اوپر کسی حبشی غلام کو ہی امیر نہ مقرر کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں جو زندہ رہے گا اس کو بہت سارے اختلافات دیکھنے ہوں گے، لیکن یاد رکھو فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اختلافات سے بچنے کا واحد ذریعہ ہے کہ میری سنت کی پیروی کرو، اور خلفائے راشدین جن کو اللہ نے راہ ہدایت پہ رکھا ہے ان کی پیروی کرو، عضوا علیہا بالنواجذ، اور ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین کے اندر بدعات سے بچو، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ گویا کہ اختلاف کا حل یہی بتایا آپ نے کہ وہ طریقہ اختیار کرو ما انا علیہ اليوم واصحابی، کہ جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اور اس طریقے کو دیکھا جائے، اور وہ رائے حق ہے۔ اسی طرح سنت پر عمل کرنے والا جنت کی راہ پر چل رہا ہے، جنت کو حاصل کر لیتا ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی، یعنی آپ کا کلمہ پڑھنے والے تمام لوگ، آپ کی سنت کی پیروی کرنے والے لوگ جنت میں جائیں گے، سوائے ان کے جنہوں نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ آپ سے پوچھا گیا ومن یابا، جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا کیونکہ وہ میری راہ پہ چلا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی، میرے راستے کو چھوڑا، فقط ابا، گویا کہ اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ راہ سنت پہ چلا جا اے سالک بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ اسی طرح جنت آپ کی سنت پر عمل کرنے والا قیامت کے دن اس کو یہ شرف ملے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے اس کو جام کوثر نصیب ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے لوگوں کو حوض کوثر پہ بلا بلا کے پانی پلاؤں گا، اور وہ پانی جو ایک مرتبہ پی لے گا جام کوثر، اس کو قیامت کا 50,000 سال لمبا دن پھر پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آپ نے فرمایا میں پلا رہا ہوں گا، کچھ لوگ آئیں گے جن کو میرے حوض سے دور ہٹا دیا جائے گا، میں کہوں گا یہ میری امت ہے ان کو آنے دو، تو مجھے کہا جائے گا فیقال انہم قد بدلوا بعدک، یہ آپ کے حوض پر نہیں آ سکتے، حوض کوثر پہ پانی نہیں پی سکتے، اس لیے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل دیا۔ اور دوسری روایت میں انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر بدعات ایجاد کر لی تھی، اپنی مرضی کا دین بنا لیا تھا، تو میں کہوں گا فاقول سحقن سحقن، ان کو دور ہٹا دو، ان کو دور ہٹا دو۔ تو جو سنت پر عمل کرنے والا ہے اس کو قیامت کے دن جام کوثر نصیب ہوگا، اور جو سنت سے بدعت پر چلنے والا ہے وہ حوض کوثر کے جام سے محروم کر دیا جائے گا۔ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل من احدث فی الدین فہو من المطرودین عن الحوض، ہر وہ شخص جو دین کے اندر بدعت ایجاد کرتا ہے، اپنی مرضی کا نماز، اپنی مرضی کا وضو، اپنی مرضی کی نماز، اپنی مرضی کے سارے کام، تو قیامت کے دن حوض کوثر سے اس کو دھتکار دیا جائے گا، دور ہٹا دیا جائے گا۔ اتباع سنت کے ثمرات میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ سنت نبوی کا احیاء ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام اسی طرح عمل کر کے اس کو آگے نقل کر کے سنت کا دفاع کیا کرتے تھے، اور سنت کو جس طرح کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کیا، سب کو کر کے دکھایا، اور فرمایا توضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو وضوء ھذا، نبی علیہ السلام اسی طرح وضو کیا کرتے تھے جس طرح میں نے وضو کیا۔ حضرت ابو حمید ساعدی کہتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، میں آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ تو گویا کہ سنت نبی پر عمل کرنے سے سنت کا احیاء ہوتا ہے۔ سنت نبی پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ثمرہ یہ بھی ہے کہ انسان فتنوں سے نجات پاتا ہے۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامت ہے، اور یہ قابل فخر شرف ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے آپ کون ہیں، اگر کسی کو کسی نسبت پر شرف ہے تو ہمیں اس بات پر شرف ہے کہ ہم محمدی ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں، تو یہ مسلمان کے لیے قابل فخر شرف ہے۔ اور کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں، تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے یہ آپ کے ساتھ محبت کی علامت ہے۔ سنت نبی پر عمل کرنے والا اور اس کی نشر و اشاعت کرنے والا قیامت کے دن ان کے چہرے پر رونق ہوں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے، جیسا کہ قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر میں یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اس حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد یوم تبیض وجوہ، اس سے مراد سنت پر عمل کرنے والے اور اہل علم ہیں، و تسود وجوہ اس سے مراد فاہل البدع والضلال، اس سے مراد گمراہ بدعتی لوگ ہیں اور گمراہ لوگ ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نظر اللہ عمران سامع مقالتی، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری سنت اور حدیث کو یاد کیا پھر آگے پہنچایا، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن یہ چہرے کا نور بخشے گا ان لوگوں کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور میری بہنوں، ہمیں اپنے تمام اعمال کی اصلاح کے لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو پرکھیں کہ کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، ہمارا یہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر نہیں تو ابھی زندگی ہے، ابھی وقت ہے، ہم اپنی اصلاح کر لیں، کیونکہ وہی عمل قبول ہوگا، جنت کا حصول تبھی ہوگا، اللہ کی محبت تبھی حاصل ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تبھی ملے گا، جام کوثر تبھی نصیب ہوگا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے گا اور بدعات سے گریز کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔